اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصحاب الاخدود کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیپل آف دا ٹرنچ، یہ ایک حدیث ہے جو سورہ بروج کی جو فرسٹ آیتیں ہیں، شروع کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں پر ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے پیپل آف دا ٹرنچ پہ۔ کرسڈ ور دا پیپل آف دا ٹرنچ، سورہ بروج کی آیت نمبر 4 ہے۔ جنہوں نے یہ خندقیں کھدوائی تھیں اور آگ بھڑکائی تھی، ان پر لعنت کی گئی کہ وہ ہلاک ہوئے۔ اب اس کی کیا سٹوری تھی؟ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ سعودی عربیہ کے شہر نجران کے پاس ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو تاکہ میں مرنے سے پہلے اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ جادو کا رواج تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک لڑکا چاہیے جس کو میں اپنا پورا جادو سکھا دوں۔ تو اس نے یہ بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے اس جادوگر کے پاس ایک لڑکا بھیجا تاکہ یہ بوڑھا جادوگر اپنے جادو کا علم اس لڑکے کو سکھائے۔ جادوگر لڑکے کو جادو سکھاتا تھا۔ اب ایک لڑکے کو چوز کیا گیا اپنی اس میں سے جو انٹیلیجنٹ تھا، سمجھدار تھا، اس کو چوز کر کے بادشاہ نے اس لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنا سارا علم جو ہے وہ اس لڑکے کو سکھا دے۔ تو اب یہ جو لڑکا تھا روز جاتا تھا جادوگر کے پاس اور جادوگر اسے اپنا پورا علم سکھاتا تھا۔ لڑکے کا راہب سے ملنا۔ اب کیا ہوتا تھا، جب کرسچینٹی آئی تھی تو کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے جو راہب ہوتے تھے، راہب یعنی کہ آپ سمجھیں جو پریچ کرتے تھے کرسچینٹی، جیسے ہمارے ہاں عالم ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں جو سب جگہ جا کے اسلام کو پریچ کرتے ہیں، اسی طرح کرسچینٹی میں راہب ہوا کرتے تھے جو جا کر کرسچینٹی کو پریچ کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں اتنا زیادہ کھلم کھلا یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو یہ چھپ چھپ کر لوگوں کو پریچ کرتے تھے۔ تو ایک راہب تھا، وہ رہتا تھا اسی جگہ پہ، اسی شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے کرسچن ہے۔ اب یہ جب لڑکا وہاں سے گزرتا تھا جادوگر کے پاس جانے کے لیے تو راستے میں یہ راہب کا گھر تھا، اور راہب کے گھر سے اسے کچھ پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اسے ایک راہب ملتا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بھلی لگتی۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا، وہاں رکنا شروع کر دیا، راہب سے باتیں کرنی شروع کریں۔ تو راہب کی باتیں جو تھیں وہ اس لڑکے کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ راہب کے پاس حکمت کی باتیں سیکھتا۔ اب وہ اس نے کیا کیا، کچھ وقت راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور وہ راہب سے اچھی اچھی باتیں سیکھتا، جس کی وجہ سے جادوگر کے پاس جانے میں اسے دیر ہو جاتی اور جادوگر کے پاس وہ دیر سے پہنچتا۔ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے جادوگر اسے بہت مارتا۔ اب اس نے یہ بات جو تھی راہب کو بتائی۔ لڑکے نے جادوگر کی شکایت راہب سے کی کہ دیر سے جانے کی وجہ سے جادوگر مجھے مارتا ہے۔ راہب نے مشورہ دیا کہ جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچو تو کہنا گھر والوں نے روک رکھا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وقت گزرتا گیا، یعنی وقت گزرتا گیا، ادھر وہ جادو سیکھ رہا تھا، ادھر وہ راہب سے اچھی اچھی باتیں سیکھ رہا تھا۔ لیکن لڑکا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راہب کا علم افضل ہے یا جادو سیکھنا افضل ہے، یعنی کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، یا تو راہب کا یا جادو، اس میں سے کون سی چیز زیادہ اچھی ہے، صحیح ہے۔ اسی سوچ میں لڑکا جا رہا تھا کہ اس کے راستے میں ایک بڑا درندہ آ گیا۔ یہی سوچتا سوچتا وہ جا رہا تھا۔ گاؤں تھا، جیسے گاؤں ہوتے ہیں تو وہاں پر راستہ تھا، اس راستے کے بیچوں بیچ ایک درندہ آ گیا۔
جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، الہی یعنی اے خدا، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ گزر جائیں۔ اس نے صرف ایک نارمل پتھر تھا، اس سے اٹھا کر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر راہب کا دین صحیح ہے تو اس پتھر سے یہ درندہ جو ہے مر جائے اور لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو۔ پھر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ صرف ایک پتھر سے وہ جو تھا درندہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر لڑکا راہب کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے صرف ایک پتھر سے اتنا بڑا درندہ مر گیا۔ تو اب راہب خوش ہوا، کہا آج تیرا رتبہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی ایک کرامات تھی جو اللہ نے اس لڑکے کو دی تھی اس کے علم کی وجہ سے۔ بہت جلد تو آزمایا جائے گا، یعنی اب تمہاری جو ہے آزمائش شروع ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے اور تمہیں اتنی بڑی کرامات دی ہے، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اگر تم آزمائے جاؤ تو میرا نام ظاہر مت کرنا، یعنی میرا نام مت لینا تم، کیونکہ اگر اس کا نام راہب کا نام اس نے بتا دیا تو راہب کو مار ڈالا جائے گا، تو پھر وہ اپنا دین کیسے پھیلائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا۔ یہ لڑکا اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا۔ اب یہ لڑکا جو تھا سب کا علاج کرنے لگا، اندھوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، کوڑی جو ہوتے تھے اسکن جن کو ڈیسیز ہوتی تھی انہیں ٹھیک کر دیتا تھا۔ لڑکے کے حالات جب بادشاہ کے وزیر کو معلوم ہوئے، اب بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اندھا ہو گیا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ جو وزیر تھا بہت سارے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم مجھے اچھا کر دو۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ یعنی اس نے صاف صاف بتایا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کریں گے۔ یعنی اس کو کرسچینٹی کی طرف بلایا، وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ وزیر اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا کر دیا۔ وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تمہاری آنکھیں کس نے روشن کی؟ وزیر نے بولا میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور خوب سزا دی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ اب جب سزا ملنا شروع ہوئی تو وزیر نے بتا دیا کہ مجھے اس لڑکے نے اچھا کیا ہے۔ اب وہ لڑکا بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے لڑکے، تو جادو میں اس درجے پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ یعنی بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جادوگر کی وجہ سے اس نے جادو سیکھ لیا اور اب وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے لگا ہے۔ تو لڑکے نے بولا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے۔ یعنی لڑکے نے بتا دیا کہ میں یہ جادو سے نہیں کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا نام بتایا۔ راہب پکڑ لیا گیا۔ اب لڑکے کو جب زیادہ مارا تو لڑکے نے بتا دیا کہ مجھے یہ سب چیزیں جو ہیں راہب نے سکھائی ہیں۔ اب راہب کو پکڑا گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے دین سے پھر جا۔ راہب سے کیا کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا۔ اس کے نہ ماننے پر راہب کو مار دیا گیا۔ راہب کو مار دیا بادشاہ نے۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ وزیر راہب کے دین پر قائم رہا، اس لیے اسے بھی جان سے مار ڈالا گیا۔ یعنی بادشاہ نے وزیر کو بھی مروا دیا۔ اب کس کی باری آئی؟ اب آئی لڑکے کی باری۔ پھر وہ لڑکا بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اپنے دین سے پلٹ جا۔ لڑکے نے انکار کیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ
بادشاہ لڑکے کو بلایا تو لڑکے نے بھی انکار کر دیا، تو بادشاہ نے کیا کہا، کچھ لوگوں کے ساتھ اس کو کہا کہ تم اس کو وہاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو بالکل ٹاپ پہ لے جانا پہاڑ کے۔ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھنا، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو وہاں سے دھکا دے دینا۔ اب کیا ہوا، وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مدد مانگی، الہی جس طرح تو چاہے ان کے شر سے بچا۔ اب کیا ہوا، اس کی دعا قبول ہونے لگی، قبول ہوئی، پہاڑ ہلا اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب گر گئے پہاڑ سے جو اس کو لے کر آئے تھے، اور لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بچ گیا۔ پھر اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے ان کے شر یعنی برائی سے بچا لیا، یعنی وہ جو مجھے تکلیف دینا چاہتے تھے اس سے مجھے اللہ نے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا، اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا، یعنی لے کے جاؤ پانی میں اس کو ڈبو دینا۔ وہاں پوچھنا اس سے کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو پانی میں دھکا دے دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی، الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ اب اللہ سے پھر دعا کی، وہ کشتی اوندھی ہو گئی، لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے جب تک نہ مار سکے گا جب تک جو طریقہ میں بتاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، تم سب کو یعنی پورے جتنے بھی گاؤں کے شہر کے لوگ اس سب کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے ایک لکڑی پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے جو تیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے ایک تیر نکالو اور کمان کے اندر رکھو اور کہو، یعنی پورا کمان پہ تیر لگاؤ اور کہو، اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مارو، یعنی اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لایا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا، اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ جتنے لوگ اس میدان میں موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے اس لڑکے کے دین پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا، اللہ کی قسم، جس بات سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، لوگ ایمان لے آئے، یعنی ابھی تو تم ایک یا دو کو مار رہے تھے، اب تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے راستے میں خندقیں کھودنے کا حکم دیا، یعنی بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں اور اس میں خندقیں کھودی گئیں اور اس میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ خوب آگ بھڑکا کے کیا کیا، وہ ایک کنارے پہ وہ سب بیٹھ گئے جو بادشاہ تھے اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بیٹھ گئے اور نظارہ کرنے لگے، اور ایک ایک کو لایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ تم کس کے دین پر ہو، بادشاہ کے دین پر ہو یا تم لڑکے کے دین پر ہو؟ تو وہ کہتے ہم لڑکے کے دین پر ہیں، تو ان کو خندقوں میں ڈال دیا جاتا۔ اور ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا یہ قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے انہیں ان خندقوں میں دھکیل دو۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔
اور یہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہوا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کا ہی واقعہ ہے، اور یہ پورے عرب جو تھے یہ جانتے تھے اس بات کو۔ یہاں تک کہ ایک عورت بھی آئی جس کی گود میں اس کا بچہ بھی تھا، وہ عورت آگ میں گرنے سے ڈرنے لگی، وہ ایک دم ڈرنے لگی کہ میرا بچہ بھی جل جائے گا، تو وہ دودھ پیتا جو بچہ تھا وہ بول اٹھا، اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے، اور وہ عورت بھی آگ میں کود گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ پوری کی پوری، اور یہ اس کا جو قصہ ہے وہ سورہ بروج میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ اصل جگہ ہے نجران کی جہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ اس کا سورہ البروج میں اس کا قصہ ہمیں ملتا ہے۔ بسم اللہ